بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا موضوع ہے روزے کی فضیلت کا بیان۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ آدم کے بیٹوں کے تمام بیٹے بیٹیوں کا عمل کا ثواب گن گن کر دیا جاتا ہے، 10 گنا، 100 گنا، 100، 200، 300، 400، 500 الا الصیام، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ بے شمار اور انگنت عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ ضرور رکھیں، اور روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 مقام ہیں خوشیوں کے، ایک وہ جو روزہ افطاری کرتا ہے اس وقت خوشی ہوتی ہے، اور ایک وہ جو اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائیں گے تب خوشی ہوگی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، روزے کی حالت میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں جھوٹ بولنا اور غیبت کرنی یہ منع ہے۔ حلال چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے، تو حرام چیزوں سے رک جانے کا نام بدرجہ اولا روزہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا، جہالت کی باتیں، دھوکہ دینا، جہالت نہیں چھوڑی، غیبت نہیں چھوڑا، تو اللہ پاک کو ایسے روزہ دار سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ قیامت کے دن روزہ اللہ پاک کے حضور میں سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے کھانا پینا اور شہوتیں چھوڑ دی تھیں، لہٰذا ہماری سفارش قبول کر لیجئے، تو اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کا صلہ تو جنتی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے شمار اجر عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے روزہ ایک بڑا عظیم تحفہ ہے۔ صبح سے شام تک آدمی کھانا پینا رک جاتا ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اور ایک دن کا روزہ اللہ پاک کے ہاں بڑا ہی عظیم روزہ ہے۔ لہٰذا مسلمان کو روزہ احتساب الاجر کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزے رمضان کے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھتے ہیں، سابقہ تمام گناہ اللہ پاک اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے یہ، اور کتنا عظیم اس کا فائدہ، اور کتنا عظیم ثواب ہے، اور کتنا زیادہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں روزہ رکھنے والوں سے۔ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نفلی روزہ بھی رکھیں۔ جو رمضان کے روزے کے ساتھ شوال کا روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے، چونکہ ایک روزے کا ثواب کم سے کم 10 روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر کا معاملہ کرے، اور صبر سیکھے، اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور حالت روزہ میں لڑائی جھگڑے اسی طرح دوسرے اعمال نہ کرے۔ اللہ پاک کو یہ باتیں پسند نہیں ہوتی ہیں، اور روزہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، غریبوں کے ساتھ حسن و سلوک کا ہمیں درس دیتا ہے، کہ جس طرح روزے کی حالت میں ہم مالدار لوگ بھی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں، اسی طرح غریب بھی بھوکا ہوگا تو شدت محسوس کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنے کا زیادہ حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جب جبریل امیل سے ملاقات ہوتی تھی تو تیز و تند ہواؤں کی طرح آپ سخی ہو جاتے تھے، صاحب جود و کرم ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ پیاسے اور بھوکے رہنے سے اللہ پاک ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے،
اور اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ روزہ کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی طرح اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں۔ ریاکاری جو کرتا ہے روزے کی حالت میں اس کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے گویا کہ شرک کر دیا۔ لہذا روزے لوگوں کو دکھانے نہیں ہیں، اخلاص کے ساتھ رکھنے ہیں، متابعت کے ساتھ رکھنے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہمیں لڑائی جھگڑے اختلافات معصیت کا کام نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا نام کیا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اور اسی اصول اور ضابطے پر وہ چلتے ہیں، اسی فارمولے پر وہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں، صبر بھی کریں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں حالت صیام میں، اور ہم نیک اعمال کریں، نماز کو وقت پہ ادا کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔